پورا کرنے کی کوشش کریں. تو جیسا میں نے عرض کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جدید علم الکلام کی بنیاد ہے جو علامہ نے استوار کیا. اور علم الکلام کبھی بھی بذات خود مقصد نہیں رہا. یعنی علم الکلام تو اب اگر آپ خود، علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب دور صحابہ تھا، دور تابعین تھا، تبع تابعین تھا، تو اس وقت تو کسی علم الکلام کی ضرورت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کہ ان لوگوں کا اعتقاد اتنا پختہ تھا کہ اس میں کوئی شک کی دراڑ ہی نہیں تھی کہ جس کو دور کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پڑتی. یہ تو کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھے، ہمیں جیسے جیسے اپنی دلیل کی کمزوری کی طرف ہم آگے، تو ہمیں اس طرح کے پھر استدلال کی ضرورت پڑی کہ ہم اپنے ایمان اور اپنی بنیادی دینی وابستگی کو کسی شک اور شبہ سے بالا تر رکھ سکیں. تو اس علم الکلام، اس دور کے علم الکلام کو علامہ نے اس ریکنسٹرکشن کے ذریعے تشکیل دیا کہ ہم یقین کی اس منزل کی طرف بڑھ سکیں. اور تمام جدید علوم کو علامہ نے اس میں استعمال کیا، سائیکالوجی کو، بایولوجی کو، فزکس کو، فلسفے کو، اور ان کے ذریعے سے اپنے موقف کو ثابت کیا اور اس کو جدید لہجہ دیا. یعنی وہی ہماری روایت کا بیانیہ جو اگر اس انداز سے آج ہمارے سامنے ہو تو ہم شاید سمجھ نہ پائیں، اس کو علامہ نے جدید بیانیہ دیا اور جدید انداز سے سمجھنے کے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اب میں ریکنسٹرکشن سے 2-3 مثالیں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ریکنسٹرکشن کی کلامی اہمیت اور اپنے مدعا کے بیان پہ علامہ کی قدرت اور اس کی آج کے ساتھ ریلیونس، یہ چیز ذرا ہمارے سامنے آ سکے. آپ دیکھیں جی کہ سب سے پہلے میں علم الہی کے والے سے بات کرنا چاہوں گا، چونکہ ہر خطبے تو ان پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن صرف چند ایک مثالیں 2-3 میں عرض کرنا چاہوں گا جس سے ہم اس نقطے کو مزید سمجھ سکیں کہ علامہ نے جدید علم الکلام کی بنیاد جو ہے وہ کس طرح ہمارے لیے استوار کی. اب جو چیپٹر ہے جی علامہ کا تیسرا خطبہ ہے، دی کنسیپشن آف گاڈ اینڈ دا میننگ آف پریئر. اچھا، اس میں علامہ علم الہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. علم الہی ایک ایسا یعنی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے مباحث کا، اعتقادی مباحث کا حصہ ہے، جس کی بہت زیادہ لنکیج بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ ہے. یعنی جو جبر و قدر کے معاملات ہیں، تقدیر کے تصورات ہیں، وہ بھی انجام کار علم الہی کے ساتھ جڑتے ہیں. کہ اگر کوئی چیز اللہ کے علم میں ہے، یعنی بہت سادہ انداز میں اگر ہم کہنا چاہیں، کوئی چیز اللہ کے علم میں ہے تو اس پر میرے کسی عمل کے انجام دینے سے پہلے اس کا اللہ کے علم میں ہونا کیا میری آزادی پہ کوئی قدغن عائد کرتا ہے یا نہیں. اب اس چیز نے ہمارے ہاں بہت ڈیبیٹس کھڑے کیے، معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، پھر اس کے جواب میں اشاعرہ، ماتریدیہ، پوری آپ کو ایک لائن ملے گی. اب علامہ نے جو یہاں پہ جس انداز سے اس ایشو کو ایڈریس کیا، آپ دیکھیں کہ آپ کو اس الجھے ہوئے مسئلے کا بالکل ایک نیا حل نظر آئے گا. یہ پیج 62 ہے جس میں علامہ فرما رہے ہیں، We possess no word to express the kind of knowledge which is also creative of its object. کہ جب ہم علم الہی پہ بات کرتے ہیں تو ہم مغالطوں کا شکار کب ہوتے ہیں، مسائل کا شکار کب ہوتے ہیں؟ ہم مسائل کا شکار اس وقت ہوتے ہیں جب ہم معاذ اللہ العظیم علم الہی کو اپنے علم جیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے علم میں اور علم الہی میں ایک نیوکلیئر ڈفرینس ہے، ایک بڑا جوہری فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ علامہ یہ کہہ رہے ہیں وہ فرق یہ ہے کہ ہمارا علم معلومات کے تابع ہے اور اللہ کا علم معلومات کا خالق ہے. تو بہت بڑا فرق پڑ گیا. یعنی ایک ہی حقیقت جب آپ اس کی نسبت مخلوق کی طرف کرتے ہیں
اس کی نوعیت اور ماہیت اور ہوتی ہے. جب اس کی نسبت آپ خالق کی طرف کرتے ہیں تو اس کی نوعیت اور ماہیت بالکل بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے بدل جاتی ہے کہ اسی وصف کی نسبت خالق کی طرف ہوتے ہی ہماری عقل کی لمیٹیشنز حائل ہو جاتی ہیں اس نسبت کا کلی احاطہ کرنے میں. اس کی ایک سادہ مثال میں عرض کروں. ابھی ہم یہاں بات چیت کر رہے ہیں, ادھر سے بھی باہر جانے کا ایک دروازہ ہے, ادھر سے بھی باہر جانے کا دروازہ ہے. جب میں بات ختم کروں گا تو اب میرے پاس آپشن ہے کہ میں اس دروازے سے باہر جاؤں گا یا اس دروازے سے باہر جاؤں گا. دونوں آپشن ہیں, لیکن یہاں دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مجھے یہ پورا اختیار ہے میں اس دروازے سے باہر جاؤں یا اس سے جاؤں. اگر میں اسی نقطے پہ کھڑا ہوں کہ میں اپنے اختیار کو استعمال کروں, میں اس سے جاؤں گا یا اس سے, اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ کہ مجھے یہ نہیں پتا میں نے کس دروازے سے باہر جانا ہے, کیونکہ میں نے تو نکلتے وقت فیصلہ کرنا ہے. اس کی ایک دوسری صورت ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اس دروازے سے باہر جانا ہے. اس کا مطلب ہے اب اس دروازے سے باہر جانے کا میرا اختیار ختم ہو چکا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بطور انسان میں یک وقت علی کل شیء قدیر اور عالم کل نہیں ہو سکتا. ایک بات ہوگی, دونوں باتیں ایک ہستی میں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی اگر مجھے کلی علم میں نے کہاں سے نکلنا ہے تو پھر میرا اختیار محدود ہو گیا, اور اگر مجھے کلی اختیار ہے تو پھر میرا علم محدود ہو گیا. لیکن خالق کے معاملے میں ایسا نہیں ہے, وہ ہر شے سے آگاہ ہے. انہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور تمہارے سینوں میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے سے واقع. انہ علی کل شیء شہید, جس کو علامہ نے ریکنسٹرکشن میں عمومی سائیکی کہا ہے. علی کل شیء شہید, ہر ذرے کو کے علم سے واقع. انہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بھئی اس کا قادر مطلق ہونا, اس کا علی کل شیء شہید ہونا ہمارے جیسا نہیں ہے. اب اس کی وضاحت علامہ کے اس جملے سے ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن علامہ کا ریلیجیس ایکسپیرینس ہے. اتنی جامع بات کرنا بہت مشکل ہے, اور کم از کم اویلیبل ٹیکسٹ میں ایسی مثالیں تلاش کرنا میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا. اب آپ اس جملے کو دیکھیں, علامہ کہہ رہے ہیں وی پوزیس نو ورڈ ٹو ایکسپریس دی کائنڈ آف نالج وچ از آلسو کریٹو آف اٹس آبجیکٹ. ایسا علم جو اپنے معلومات کی تخلیق بھی کر رہا ہے, اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. یہ جی آپ نیچے سے گنیں, 8ویں سطر ہے نیچے سے, پیج 62, اگر آپ کے پاس اکیڈمی کا ایڈیشن ہے تو. وی پوزیس نو ورڈ, بلکہ میں شروع سے پڑھتا ہوں کہ علامہ کہتے ہیں انفارچونیٹلی لینگویج ڈز ناٹ ہیلپ اس ہیئر. اچھا اب دیکھیں یہ علامہ نے کیا کہا. قرآن مجید میں 2 جگہ پہ اس بات کو کہا گیا ہے, اگر تمام درخت کلمے بن جائیں اور تمام سمندر سیاہیاں بن جائیں, لن فدت کلمات ربک, وہ اللہ کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے. علامہ کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی لینگویج ڈزنٹ ہیلپ اس ہیئر, زبان ہماری یہاں مدد نہیں کرتی کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے, ہمیں اس علم کا تجربہ نہیں ہے. بھائی میرا علم معلومات کے بعد وجود میں آتا ہے, اور جو علم معلومات کو وجود بخش رہا ہے اس کو میں اپنے علم کی انالوجی میں کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ کھڑے ہو کے میرے علم الکلام نے علم الہی پہ جتنے حکم لگائے ہیں اپنے ڈومینز کو کراس کیا ہے, تجاوز کیا, اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. اور سب سے بڑی بے عقلی یہ ہے کہ عقل کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے. تو یعنی صرف انداز بیاں آپ دیکھیں کہ علامہ نے کس انداز سے اس مسئلے کو یہاں پہ ہینڈل کیا اور یہاں پہ بیان کیا ہے. اچھا اس طرح ایک اور میں مثال پیش کرنا چاہوں گا. اگر ہم جائیں پیج 55 پہ تو یہاں ایک بڑا کلاسیکل انداز سے علامہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی ہے, کنسیپشن آف گاڈ اینڈ دا میننگ آف پریئر, وہی ہے بالکل. اور یہ اگر آپ دوسرے پیراگراف ہی میں جائیں, اشاعرہ اسکول آف تھاٹ سے نیچے چلتے چلتے یہ جو ایز دی قرآن سیز گاڈ ایڈز ٹو ہز کریشن وٹ ہی ولز, اس کے بعد اب علامہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اشاعرہ کا جو
تصور جوہریت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے علامہ جو اپنا ویو دے رہے ہیں, دی ایسنس آف دی ایٹم از انڈیپینڈنٹ آف اٹس ایگزسٹنس. دس مینس دیٹ ایگزسٹنس از اے کوالٹی imposed on the atom by God. Before receiving this quality, اب یہ جملہ ذرا غور سے سنیں, before receiving this quality, the atom lies dormant as it were in the creative energy of God. And its existence means nothing more than divine energy become visible. اب یہ کیا ہے؟ ہماری روایت میں جو آیان ثابتہ کا تصور ہے, صور علمی کا تصور ہے, یعنی علامہ نے اس کو ایسا جدید پیرایا دے دیا ہے, بالکل فزکس کی زبان میں بیان کر دیا ہے کہ جتنی کائنات کے موجودات ہیں فی الاصل علم الہی میں موجود صور علمیہ ہیں, اور ان کے اس سٹیٹس کو آیان ثابتہ کا نام دیا جاتا ہے. یہ جو صور علمیہ ہیں, صور صورت کی جمع, امیجز, علمیہ جو علم میں ہوتا ہے, یعنی اللہ کے علم میں جیسا کہ اس کی شان ہے یہ موجود ہیں. جب وہ ارادہ فرماتا ہے تخلیق کا تو وہ صور علمیہ اپنے آیان ثابتہ سے خارج میں وجود میں آتے ہیں اور ویزیبل بنتے ہیں, اور پھر کائنات کا نظام ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں. اب علامہ اس بات کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ جو ایٹم کا ایسنس ہے یہ اس کی مادی وجود سے الگ چیز ہے, ایگزسٹنس سے الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو ایگزسٹنس ہے یہ ایک الگ اس کی چیز ہے, ایسنس کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کو ایک پیرایا ہے جو عطا کیا گیا ہے, اس کے اوپر امپوز کیا گیا ہے. اور اس کوالٹی کے ملنے سے پہلے جو گاڈ کی کریٹو انرجی ہے, کریٹو انرجی کا مطلب اللہ کی صفت تخلیق, اس میں وہ ڈارمنٹ پڑا ہوتا ہے, یعنی صور علمیہ کی شکل میں ہوتا ہے. اور جو اس کا وجود میں آنا کیا ہے؟ یہ ڈیوائن انرجی کا ویزیبل بن جانا ہے. یعنی وہ جو علامہ کا شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, آ رہی ہے دم دم سدائے کن فیکون, یعنی یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. یہ صرف یہ نہیں بتا رہا آپ کو کہ علامہ نے آیان ثابتہ کے تصور کو اور اس تصور کو جو ہماری روایت میں اس انداز سے موجود تھا کیسے بیان کیا ہے, کس انداز سے اس کو لے کے آئے ہیں, بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے آپ اس کائنات کی اصل کے کس تقدس پہ چلے جاتے ہیں. یعنی وہی ایٹم جو ڈیوائن انرجی میں ڈورمنٹ تھا, جب ڈیوائن انرجی ویزیبل ہوئی تو اس کائنات کی صورت میں ہوئی. اگر اسی بیانیے کو آپ اپنے روایتی علم الکلام میں دیکھیں, تفہیم یا اس کی جو ریلیونس ہے وہ پیدا کرنا تو ایک طرف رہا, شاید اس کی تفہیم بھی ہمارے لیے ممکن نہ ہو. لیکن یہاں کیا ہے آپ دیکھیں, علامہ نے آج کی سائنس کو, آج کی اصطلاحات کو انسٹرومنٹ بنایا اور اس تصور کو اس انداز سے بیان کر دیا کہ وہ ہمارے لیے قابل فہم بھی ہوا اور اس کی جو ریلیونس اور سگنیفیکینس ہے وہ بھی ہمارے سامنے کھلی. تقدیر کا معاملہ ہمارے ہاں بہت زیر باس رہا جناب. اب میں چلو جی, یہ پیج 92 ہے جناب. یہ آخری پیراگراف کا شروع کا جملہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. پاسنگ نو ٹو دی ٹیچنگ آف دی قرآن, دی قرآنک ویو آف ڈیسٹینی آف مین از پارٹلی ایتھیکل پارٹی بایولوجیکل. یعنی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تصور تقدیر دیا ہے وہ کچھ تو اخلاقی ہے اور کچھ حیاتیاتی ہے. اب ذرا آپ جو علامہ کے انتخاب الفاظ پہ غور کریں, یعنی آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, جبر و قدر کا سارا معاملہ یہاں حل ہو رہا ہے. ظاہر ہے جو آپ کی ڈیسٹینی کا ڈومین ایتھیکل ہے وہاں پہ آپ نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے, آپ نے خیر و شر کا امتیاز کرنا ہے, اور اسی پہ جزا و سزا کا سارا نظام قائم ہے. اور اگر اس کے اندر جزا و سزا کا نظام نہ ہو تو پھر تو سارے یہ جو کائنات ہے یہ ایک چیستاں بن کے رہ جائے گی. تو علامہ نے تصور تقدیر کو بیان کرتے ہوئے جس پیرائے کو اختیار کیا
اس پیرائے کے اندر ہی اس بہت صدیوں کے الجھے ہوئے جو مباحث ہیں ان کے حل کو علامہ ہمیں